پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو ابھی آپ نے اسکرین پر دیکھا ہے کہ نوشاد بھائی نماز پڑھ رہے تھے اور اسی دوران وہاں پر پولیس پہنچی تو پھر نماز پڑھتے ہوئے کیا ہوا، یعنی کہ نوشاد بھائی راستے میں نماز پڑھنے لگے تھے، سجدہ کر رہے تھے اور اس دوران کیا واقعہ پیش آیا، نوشاد بھائی کا یہ پورا واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بس نوشاد بھائی کو لے کر ہی بات کرنے والے ہیں، چونکہ نوشاد بھائی کے ساتھ بھی اب لوگوں کا مجمع بڑھنے لگا ہے، نوشاد بھائی کی پاپولیرٹی بڑھنے لگی ہے، نوشاد بھائی کو بھی تمام لوگ جاننے اور پہچاننے لگے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ نوشاد بھائی کے بارے میں اب جاننا چاہتے ہیں اور ان کی اپڈیٹ پا رہے ہیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جس طرح سے شہاب بھائی کے ساتھ لوگوں کا مجمع چلتا تھا، لوگوں کا قافلہ چلتا تھا، بہت ساری بھیڑ ہوتی تھی، اسی طرح سے نوشاد بھائی کے ساتھ بھی لوگوں کا مجمع بڑھنے لگا ہے، لوگوں کی بھیڑ بڑھنے لگی ہے، لوگوں کا پیار ملنے لگا ہے، نوشاد بھائی کو بھی لوگ باغ نوشاد بھائی سے پیار اور محبت کرنے لگے ہیں، اور چونکہ اس لیے کہ نوشاد بھائی کو اب جاننے اور پہچاننے لگے ہیں کہ یہ بھی پیدل حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، جس وقت میں شہاب بھائی اپنے گھر سے پیدل نکلے تھے تو اس وقت ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں پہچانتا تھا، تو اس لیے وہ تنہا نکلے تھے اور دو چار ان کے جو گھر کے لوگ تھے وہ ان کے ساتھ میں تھے، لیکن جس طرح سے ان کا سفر بڑھتا چلا گیا، وہ آگے چلتے چلے گئے تو اسی طرح سے لوگ ان کو جانتے اور پہچانتے چلے گئے اور ان کے ساتھ لوگوں کا مجمع بڑھتا چلا گیا، لوگوں کا قافلہ بڑھتا چلا گیا۔ اسی طرح سے جب نوشاد بھائی اپنے اسٹیٹ کرناٹکا سے اپنے گھر سے نکل کر کے چلے تو اس وقت ان کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا، نہ پہچانتا تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے ان کا سفر آگے بڑھ رہا ہے اور لوگ ان کو جاننے اور پہچاننے لگے ہیں اور ان سے پیار اور محبت کرنے لگے ہیں، اور نوشاد بھائی کے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں، کتنا بڑا مجمع ہے، اور اس سے بھی زیادہ کا مجمع نوشاد بھائی کے پیچھے بھی چل رہا ہے۔ دوستو ہم آپ کو نوشاد بھائی کے جو نماز کا واقعہ ہے وہ بھی آپ کو پورا بتانے والے ہیں، لیکن آپ سے درخواست اور گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا اور نوشاد بھائی کی صحیح اور سچی اپڈیٹ پانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو نوشاد بھائی کا جو واقعہ نماز کا پیش آیا ہے، تو نوشاد بھائی چونکہ پیدل حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، وہ راستے میں ہیں، چل رہے ہیں، اور وہ اس وقت میں اجمیر کے اندر ہیں، یعنی راجستھان اسٹیٹ کے اندر ہیں۔ تو اسی دوران نماز کا وقت ہوا ایک جگہ، اور نماز کا وقت ہونے پر نوشاد بھائی کو نماز پڑھنی تھی۔ نوشاد بھائی ہائی وے پر چل رہے تھے اور ہائی وے کے کنارے ہی نوشاد بھائی نے نماز پڑھنی شروع کر دی، یعنی کہ ایک تختی سامنے رکھ کر کے، اور اسی دوران جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر پولیس بھی پہنچی، معلوم یہ ہوا ہے، لیکن نوشاد بھائی کو کسی طرح کا کوئی خوف و خطر نہیں ہوا، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا فضل ان کے ساتھ بھی ہے، چونکہ وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے، شہاب بھائی کی طرح یا تو مسجد اگر ہوتی ہے قریب میں تو مسجد میں نماز ادا کر لیتے ہیں، یا پھر کسی کے یہاں قیام فرما لیتے ہیں، وہاں نماز ادا کر لیتے ہیں، لیکن اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو ہائی وے کے کنارے پر ہی نماز ادا کر لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نوشاد بھائی کو ان واقعات کے اندر نہیں آ رہی ہے۔ تو دوستو نوشاد بھائی اس وقت میں اجمیر میں ہے، جو ان کی لوکیشن معلوم ہو رہی ہے، ان کے سفر کے حوالے سے جو معلومات مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اجمیر میں ہے، راجستھان میں ہے، اور لوگوں کا کتنا بڑا مجمع ان کے ساتھ ہے آپ اس ویڈیو سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح شہاب بھائی کے ساتھ لوگوں کا قافلہ ہوتا تھا، اسی طرح سے نوشاد بھائی کے ساتھ بھی بہت بڑا قافلہ ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بائکوں پر بھی ہیں اور نوشاد بھائی کے ساتھ پیدل بھی چل رہے ہیں، اور نوشاد بھائی کی وجہ سے لوگ رک جاتے ہیں، جہاں رہتے ہیں وہیں رک جاتے ہیں، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، دیدار کرنے کے لیے، بچے بڑے تمام لوگ ان سے ملتے ہیں۔ اور نوشاد بھائی کے اندر ایک بہت اچھی عادت ہے کہ وہ بچوں سے اکثر ملاقاتیں کرتے ہیں، جو بھی بچے ان کے قریب آنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور نوشاد بھائی بھی جہاں بھی جا رہے ہیں وہیں پر ان کا پھول مالاؤں سے سواگت کیا جا رہا ہے، شاندار استقبال کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، جس طرح شہاب بھائی کا استقبال ہوتا تھا، جس طرح سے شہاب بھائی کے لیے لوگوں نے پھول بچھا دیے تھے راستے میں، اسی طرح سے نوشاد بھائی کے لیے بھی لوگوں نے پھول بچھا کر کے رکھ دیے ہیں، پھول ڈال دیے ہیں ان کے قدموں میں، اور جگہ جگہ ان کا پھول مالاؤں سے لوگ استقبال کر رہے ہیں، پیار اور محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کتنی محبت کرتے ہیں لوگ ان سے۔ پورا ہندوستان ان سے محبت کرتا ہے، پورے ہندوستان کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، چونکہ ان کا مقصد بھی یہی ہے جو شہاب بھائی کا تھا، یعنی کہ پیدل حج کے لیے جانا، روضہ رسول پر جا کر کے حاضری دینا اور وہاں کی زیارت کرنا اور وہاں پر جا کر کے اللہ کے فریضے کو انجام دینا۔ تو نوشاد بھائی بھی دوستو شہاب بھائی کی طرح ہی نکلے ہوئے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے نوشاد بھائی کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر نہ جانے کس طرح کی باتیں کی، جس طرح سے شہاب بھائی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا
شہاب بھائی کے حوالے سے لوگوں نے مختلف باتیں کی تھی، اسی طرح سے نوشاد بھائی کے حوالے سے بھی لوگ نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ مثلا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو نہیں پہنچ پائیں گے، نہ تو ان کے پاس ویزا ہے، نہ ان کے پاس کوئی کاغذات ہے، نہ کوئی پرمیشن ہے، اور یہ نہیں پہنچ پائیں گے، یہ انڈیا میں ہی رہ جائیں گے، ان کو بھی پاکستان ویزا نہیں دے گا۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا نوشاد بھائی کے پاس ویزا ہے؟ کیا نوشاد بھائی کے پاس کا تمام کاغذات موجود ہیں، پرمیشن ہے، یا پاکستان ان کو ویزا دے گا نہیں دے گا؟ تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستان سے ہو کر کے جاتے بھی ہیں یا نہیں۔ حالانکہ جو معلومات مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ نوشاد بھائی پاکستان کے واگا بارڈر سے جائیں گے ہی نہیں، بلکہ وہ تو انڈیا سے اور ایران تک فلائٹ سے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ایسا ہی ہم نے سنا ہے نوشاد بھائی کے حوالے سے۔ لیکن آگے کیا ہوتا ہے، نوشاد بھائی کے سفر ابھی جاری ہے اور انڈیا میں چل رہا ہے، اور ابھی اس وقت میں راجستھان میں ہے، اجمیر میں ہے، تو ابھی تو سفر آگے بڑھتا رہے گا اور معلومات ملتی رہے گی کہ نوشاد بھائی کس طرح سے جاتے ہیں، کیا پیدل سفر کرتے ہیں یا پھر فلائٹ سے جاتے ہیں، یا پاکستان ان کو ویزا دے گا نہیں دے گا، کیا مسئلہ ان کے سامنے پیش آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یہ تمام باتیں ہم آپ کو روزانہ اپڈیٹ میں دیتے رہیں گے۔ نوشاد بھائی کے حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ ہم آپ کو پہنچاتے رہیں گے۔ تو یہ ہندوستان کی عزت میں چار چاند لگے ہیں دوستو۔ سب سے پہلے شہاب بھائی نکلے تھے 1 سال پہلے، جو کہ 2023 کا حج کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ مکہ المکرمہ کے بہت قریب ہے، یعنی کہ 1 ہفتے کے اندر اندر وہ مکہ المکرمہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن نوشاد بھائی جو نکلے ہیں وہ 2024 کے حج کے ارادے سے نکلے ہیں، یعنی کہ 2024 کا حج وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی تو بہت وقت ہے، نوشاد بھائی کا سفر بھی لمبا ہے اور ان کے پاس وقت بھی بہت زیادہ ہے، 1 سال کا پورا وقت ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ تمام لوگوں کی دعاؤں کا ساتھ رہا تو نوشاد بھائی بھی وہاں تک ضرور پہنچ جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں کوئی پریشانی نہ آئے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر مشکلات سے محفوظ رکھے۔ دوستو نوشاد بھائی کے لیے بھی آپ دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی سفر کو آسان فرمائے، اللہ انہیں بھی منزل مقصود تک پہنچائے۔ ان کا بھی ارادہ اور مقصد اور غرض اگر یہی ہے کہ میں روضہ رسول پر جا کر کے حاضری دوں، میں پیدل حج کے لیے جاؤں مکہ المکرمہ تک، تو اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، اللہ ان کے سفر کو قبول فرمائے۔ تو دوستو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ نوشاد بھائی بالکل اسی طرح سے چلتے ہیں جس طرح سے شہاب بھائی چلتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نوشاد بھائی بالکل ان کی کاپی کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر کے انہوں نے سفر شروع کیا ہے، ان کی ہرس میں انہوں نے سفر شروع کیا ہے۔ حالانکہ جب نوشاد بھائی سے یہ بات معلوم کی گئی کہ کیا آپ نے شہاب بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سفر اپنایا ہے یا ان کی کاپی کی ہے یا ان کی ہرس میں چلے ہیں، تو نوشاد بھائی نے صاف صاف کہا کہ میرا تو 2 سال پہلے سے ارادہ تھا، میں کسی کی ہرس نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی شہاب بھائی کو دیکھ کر کے میرے اندر جذبہ پیدا ہوا ہے، بلکہ میں تو 2 سال پہلے سے سوچ رہا تھا، لیکن قسمت میں پہلے نکلنا شہاب بھائی کے تھا، اس لیے وہ پہلے نکل گئے اور میری قسمت میں بعد میں نکلنا تھا۔ نوشاد بھائی نے ساتھ ہی ساتھ میں کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کون کیا کہہ رہا ہے، چونکہ میرا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اور میرا ٹارگیٹ صرف اللہ کی رضا ہے، اور میرا ٹارگیٹ صرف مکہ المکرمہ ہے۔ کون کیا کہہ رہا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کہنے والے کہتے رہیں گے، لیکن اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں کہ میں کس مقصد کے لیے نکلا ہوں، میری غرض کیا ہے، میری تمنا کیا ہے۔ تو نوشاد بھائی نے بالکل صاف طریقے سے کہا ہے کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ مجھے کہاں جانا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ تو دوستو آپ تمام لوگوں سے درخواست اور گزارش یہ ہے کہ آپ نوشاد بھائی کے لیے بھی دل سے دعا کریں، اور ہمارے لیے اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو دوستو چینل پر بنے رہیے گا اور نوشاد بھائی کی روزانہ یہ اپڈیٹ پاتے رہیے گا۔ آنے والی اپڈیٹ تک آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔